دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خصوصیات رکھی ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ اتنا وسیع و عریض ہے کہ بعض احادیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ ایک وقت میں جنت کے ایک دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور رمضان المبارک میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر روز ایک پکارنے والا پکار لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آ جانا، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے متلاشی اب تو باز آ جا، اب تو رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات کے اندر کچھ وہ لوگ جو رمضان سے پہلے جہنمی ہو چکے ہوتے ہیں، رمضان کی راتوں میں اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور انسان کے رب تعالیٰ بہت قریب ہو جاتا ہے۔ رمضان کا اور معافی کا بالخصوص آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو رمضان کے اندر بھی توبہ نہ کر سکا وہ کب کرے گا؟ جب شیطان جکڑے ہوئے تھے اور پابندے سلاسل تھے، جب سرکش اور باغی قسم کے شیطانوں کو اللہ نے زنجیروں میں بند کر دیا، جب جہنم کے دروازے مقفل ہو گئے، جب جنت کے دروازے کھول دیے، جب برائی کے راستے مشکل کر دیے گئے، جب اچھائی کے راستے آسان کر دیے گئے، جس میں صبر اور استقامت کا درس دیا گیا، جس میں انسان نے اپنی جائز خواہشوں کو قربان تک کر دیا، جو اس مہینے کے اندر بھی توبہ نہ کر سکا تو پھر وہ کب کرے گا؟ اسی لیے جو اس مہینے میں توبہ نہ کر سکے اور اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے، صرف یہی نہیں کہ وہ بد نصیب ہو جاتا ہے، بلکہ کائنات کا وہ واحد بد نصیب ہے جس کے لیے فرشتوں کا سردار بد دعا کرتا ہے اور نبیوں کا سردار اس کی بد دعا پہ آمین کہتا ہے۔ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ گناہوں کے دامن سے اور گناہوں کے بوجھ سے اپنے دامن کو ہلکا نہ کر سکا، جیسے بوجھ گناہوں کا رمضان سے پہلے تھا، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رہا۔ گناہوں کے کانٹے جیسے پہلے الجھے ہوئے تھے، وہ ویسے ہی الجھا رہا۔ گناہوں کی زنجیروں میں جیسے وہ جکڑا ہوا تھا، رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی گناہوں کی زنجیروں میں وہ ویسے ہی پابندے سلاسل رہا۔ اور توبہ کے اس حوالے سے بھی رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا
کہ میں رمضان کی تاخیرات کے اندر جو شب قدر ہو اگر مجھے نصیب ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ فرمایا کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کی آرزو اور تمنا ہے کہ میں توبہ کروں۔ ہر شخص یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر گناہ موجود ہیں، اور وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں ان گناہوں کو چھوڑ دوں، لیکن پھر بھی چھوٹتے نہیں ہیں۔ توبہ کرنا چاہتے ہیں، یہ خواہش ہے، لیکن دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن گناہ ہے کہ چھٹنے کا نام نہیں لیتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو انسان کی راہ میں اور توبہ کی راہ میں، انسان کی راہ میں اور معافی کی راہ میں، انسان کے راستے میں اور اللہ کے قریب ہونے کی راہ میں جو اس کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، ان میں سے 4-5 بنیادی اسباب اور ان کا علاج میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی وجہ جو توبہ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، بہت سارے انسان توبہ کے تصور کو نہیں سمجھتے کہ یہ کس قدر ضروری ہے، توبہ کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے۔ بہت سارے انسانوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ میں نے کوئی خاص گناہ تو نہیں کیا، لیکن نامعلوم کیا وجہ ہے، میرے اوپر آزمائش کیوں ہے، میرے اوپر مصیبت کیوں ہے، میرے اوپر پریشانی کیوں ہے۔ یاد رکھیے، زندگی میں انسان نے کوئی گناہ بھی نہ کیا ہو، جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، زندگی کے آخری سانس تک پلک جھپکنے کے برابر ایک لحظہ اور ایک لمحہ بھی اس کا اللہ سے دوری اور اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرا ہو، پھر بھی اس پر توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو ہے گناہوں سے توبہ، اور ایک اس بات سے توبہ ہوتی ہے کہ گناہ تو اس نے زندگی بھر کے اندر کوئی نہیں کیا ہے، لیکن وہ رب تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ میں زمین کو دیکھتا ہوں تو تیری نعمت ہے، میں اوپر نگاہیں اٹھاتا ہوں تو آسمان کی چھت ہے، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو نعمتوں کے اندر پورے کا پورا لبالب بھرا ہوا ہوں، پاؤں کے تلووں سے لے کے سر کے بالوں تک۔ اے اللہ اتنی تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تیری نعمتوں کا حق اور تیرے شکرانے کا حق ادا نہیں کر سکا، یا اللہ میں اس بات کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ سب سے اعلیٰ توبہ کا درجہ ہوتا ہے، یہ نبیوں کی توبہ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ان كنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد 70 مرة استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے نبی کا ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، ایک نشست، ایک سٹنگ اور ایک مجلس کے اندر بھی صحابہ کہتے ہیں ہم شمار کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی 70 مرتبہ کہتے تھے یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے تو گناہ کیا ہی نہیں، تو کس چیز کی معافی مانگتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے، جب گن ہی نہیں سکتے تو ان کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ دوسری وجہ جس وجہ سے عام انسان توبہ کی طرف نہیں آتے ہیں، ان میں سر فہرست دوسری اور بنیادی وجہ ہوتی ہے تسویف۔ عربی زبان کا لفظ ہے، تزکیہ کے علماء اور ماہرین اسے کہتے ہیں کہ بندہ یہ کہے سوف اتوبو سوف اتوبو سوف اتوبو، میں کر لوں گا، وقت پڑا ہے، ابھی نہیں، شام کو نہیں، صبح نہیں، اگلے روز نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں، اگلے ہفتے، اگلے سال،
کچھ دیر ذرا میری شادی تو ہو لے پھر میں کر لوں گا، ذرا میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے پھر میں کر لوں گا، میرے سر پہ کچھ قرض ہے وہ میں ذرا چکا لوں پھر میں کر لوں گا، ابھی تو میں جوان ہوں نا، توبہ کروں گا پھر ٹوٹ جائے گی، بوڑھا ہو جاؤں پکی توبہ کروں گا تاکہ ٹوٹے ہی نہ۔ مختلف قسم کے بہانے ہوتے ہیں جو شیطان انسان کو سکھاتا رہتا ہے، جن کا خلاصہ ماہرین علماء تزکیہ نے لکھا ہے کہ تسویف، یہ کہنا کہ کر لوں گا، چاہے وہ کوئی بہانہ بنائے، چاہے ویسے ہی اس کے اندر کوئی بھی فیکٹر اور کوئی بھی وجہ ہو، جب بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کر لوں گا تو وہ توبہ کے اندر مخلص نہیں ہوتا، وہ سنسیئر نہیں ہوتا ہے۔ اور علماء تزکیہ یہ لکھتے ہیں کہ شیطان کے پاس انسانوں کو گناہوں کے اوپر لگائے رکھنے کا انسانی تاریخ میں ایک سب سے بڑا بہانہ یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو کہتا ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، کر لیں گے، سوف اتوب، میں توبہ کر لوں گا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس بہانے کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ جب بھی انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، تو امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ گناہ سے توبہ نہ کرنا ایک جرم ہوتا ہے، اور اس توبہ کے بارے میں یہ کہنا کہ میں ابھی نہیں بعد میں کروں گا، یہ گناہ کے اوپر دوسرا گناہ لکھا جاتا ہے۔ مثلا گناہ میں آج کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں توبہ کل کروں گا، اب اگر کل مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو مجھے دو توبہ کرنی ہوگی، ایک توبہ اس بات سے کرنی ہوگی کہ میں گناہ کرتا رہا، اور ایک اس بات سے کرنی ہوگی کہ یا اللہ کہ میں اس گناہ پہ کچھ دیر قائم بھی رہا اور میں توبہ کو لیٹ کرتا رہا۔ گویا کہ گناہ کرنا ایک گناہ ہے، اور اس پہ توبہ فوری نہ کرنا، اس کو مؤخر کر دینا، یہ دوسرا گناہ ہے۔ اہل ایمان کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن ان کی یہ نشانی ضرور ہے کہ وہ توبہ میں تاخیر نہیں کرتے ہیں۔ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب بھی شیطان ان کو کسی غلط راہ کے اوپر لگا دیتا ہے، تذکروا، تو فوری طور پر وہ چوکس ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور اچھی طرح سے آگاہ ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر وہ بصیرت کے ساتھ قدم اٹھایا کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں شعوری طور پر کہ توبہ کے اندر تاخیر بعض دفعہ شیطان انسان سے اس لیے کرواتا ہے تاکہ اسے توبہ کی مہلت اور توبہ کا موقع نہ ملے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ اس کی مثال یوں دیتے ہیں، آپ کے گھر میں ایک زہریلا درخت، کانٹے دار درخت اگنا شروع ہوا، چھوٹا سا اس کا بیج تھا، آپ نے سوچا کہ یہ کانٹے دار درخت ہے، کل کو میرے دامن سے الجھے گا، اس کے کانٹے چبھیں گے، میرے لیے اذیت ناک صورتحال ہوگی اور میں اس کیفیت سے دوچار ہو جاؤں گا، اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، کل اکھاڑ لوں گا۔ کل کیا ہوا، اس نے کومپل نکال دی۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اگلے سال اکھاڑوں گا۔ اس نے ایک تنا بنا لیا۔ آپ نے کہا اگلے سال اکھاڑوں گا۔ اس تنے کی شاخیں بن گئیں۔ آپ نے کہا اگلے سال اکھاڑوں گا۔ اس شاخوں پہ پھل لگنا شروع ہو گئے۔ آپ نے کہا اگلے سال اکھاڑوں گا۔ وہ درخت اور بڑا ہو گیا، وہ درخت بڑھتا گیا، آپ کمزور ہوتے گئے۔ وہی درخت جو آپ پہلے دن ایک انگلی کے اشارے سے یوں نکال کے پھینک سکتے تھے، 5-10 سال کے بعد وہ اتنا تن آور ہو گیا اور اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب آپ اس کو اکھاڑنا چاہتے ہیں لیکن آپ کمزور ہو گئے ہیں، وہ درخت طاقتور ہو گیا ہے، آپ اکھاڑ نہیں سکتے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
گناہوں کے بیج جو انسان کے دل کے اندر اگتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کے داغ جو ہمارے دل کو داغدار کرتے ہیں، جو ہماری دل کی دنیا کو آلائشوں سے مقدر کرتے ہیں، ان کی مثال بھی اسی طرح سے ہوتی ہے۔ ایک معمولی سے گناہ سے ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے کہ اس سے جان چھڑا لیں، ہم نہیں چھڑاتے، وہ رگو ریشے کے اندر سرایت کر جاتا ہے، پھر وہ گناہ اور بڑھتا ہے، پھر وہ گناہ اور بڑھتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہماری عادت اور وہ ہماری فطرت بن جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اپنی عظیم کتاب الفوائد کے اندر کہ جب انسان توبہ میں ٹال مٹول کرتا رہ جاتا ہے تو شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسی گناہ کے اندر اس کی موت واقع ہوگی، اور وہ بہت دفعہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کا تیسرا علاج یہ سمجھ لینا ہے کہ توبہ کے اندر جیسے جیسے ہم تاخیر کرتے چلے جائیں گے، یہ اندیشے بڑھ جائیں گے کہ پھر ہمیں توبہ کا موقع نہیں ملے گا اور اس گناہ کی حالت میں ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ ایک عرب عالم لکھتے ہیں کہ چند ایک نوجوان شراب نوشی کے عادی تھے، ہم ان کو سمجھاتے تھے بیٹا یہ شراب پینا اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن چھٹتی نہیں تھی، پیتے گئے عادت بڑھتی گئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ان نوجوانوں کو دیکھا جب ان کی موت کا وقت آیا، ہم ان کے پاس سرہانے بیٹھے تھے، مرتے ہوئے ہم ان سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھو، اور وہ شراب کے کسی اچھے برانڈ کا نام لے کے کہتا تھا بڑی پیاس لگی ہے وہ شراب تو لاؤ نا، اور یہ اس کی زندگی کا آخری بول تھا، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ مولانا اقبال کیلانی حفظہ اللہ کی بڑی اچھی کتاب ہے، ان میں سے ایک کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ کیلیاں والا کے اندر ہم لوگ رہتے تھے، اور وہاں ہمارے راستے کے اندر ایک صاحب پرانی صفیں بیچا کرتے تھے، پرانے دور کی جو صفیں ہوتی تھی وہ بیچا کرتے تھے، اور اس طرح کا کام کیا کرتے تھے۔ 1 پیسے کی 2 پیسے کی اس دور میں ہوتی تھی۔ نماز کا وقت ہو جاتا، ہم اس کے پاس سے گزرتے تو پرانی صفوں کا جو را میٹیریل ہوتا ہے، جو اس کی ایک بنڈل ہوتا ہے، اس کو ایک گٹھا کہتے تھے۔ 1 پیسے کا 1 گٹھا، 2 پیسے کے 2 گٹھے، یوں کہہ کے وہ بیچا کرتا تھا۔ 1 پیسے کا 1 گٹھا، 2 پیسے کے 2 گٹھے، یوں کہہ کے وہ بیچتا۔ ہم اس کے پاس سے گزرتے، نماز کا وقت ہو جاتا، ہم اس سے کہتے آؤ نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے جاؤ تم مولانا صاحب نماز پڑھو، میں غریب آدمی اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہوں، اپنی گاہکوں کے انتظار میں ہوں۔ مولانا اقبال کیلانی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ پھر میں انتظار کرتا رہا، اس کی موت کا وقت آیا جب ہمیں پتہ چلا، ہم جوانی کے اور ان فوان شباب کے مرحلے میں ہوتے تھے، اس کے پاس پہنچے، ہم اسے کہتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا 1 پیسے کا 1 گٹھا، 2 پیسے کے 2 گٹھے، یہ اس کے الفاظ تھے، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس کا چوتھا علاج یہ ہے کہ جب بھی شیطان آپ سے یہ کہے کہ کر لوں گا، کوئی بات نہیں، کل کر لوں گا، اگلے ہفتے کر لوں گا، اگلے سال کر لوں گا، بڑا وقت پڑا ہوا ہے، تو آپ خصوصی طور پر ان لوگوں کو یاد کریں جو اچانک موت کا نوالا بنے تھے، جو اچانک موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ وہ ایسے ہی کہتے تھے کہ کر لیں گے، خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ کل ایک جگہ مجھے تعزیت کے لیے جانا ہوا، میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے بھتیجے کی اس بیٹے کی وفات کیسے ہوئی؟ اس بچے کا چھوٹا بھائی ہمارے پاس حفظ میں پڑھتا تھا، پتہ چلا کہ اس کا بھائی فوت ہو گیا ہے، تعزیت کے لیے گیا، کہنے لگے
BCS कर रहा था, फाइनल ईयर में था, फाइनल सेमेस्टर था और कॉलेज में पढ़ने के लिए बाइक के ऊपर जा रहा था। घर आना नसीब नहीं हुआ, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और इसकी तड़पती लाश हमारे घर के अंदर पहुंची है। ये तो रोजाना होते हैं, आए रोज होते हैं, हमारी आंखों के सामने होते हैं। आप शऊरी तौर पर, बाकायदा तौर पर अगर वाकईतन तौबा करना चाहते हैं और उसमें आप सिंसियर हैं और आपके रास्ते में रुकावट खड़ी हुई है जो आपको कहती है कोई बात नहीं, कर लेंगे, बड़ा वक्त पड़ा हुआ है। मैंने तो अपनी 40s की इस उम्र के अंदर भी कई दफ़ा अल्लाह ने तौफीक दी है, बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, सोचते हैं, गौर करते हैं। गौर करना भी चाहिए। उन लोगों को शऊरी तौर पे याद करें जो हमारे क्लास फेलो थे, हमारे दोस्त थे, हमारे टीचर थे, हमारे हमजोली थे, हमारे फ्रेंड्स थे, हम मकतब थे, हम नशी थे, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक गली मोहल्ले के हम रहने वाले थे। कुछ हमारे भांजे, कुछ हमारे भतीजे, कुछ हमारे भाई, कुछ हमारी बहनें, कुछ हमारे अजीज, कुछ हमारे अकारिब, कुछ हमारी माएँ, कुछ हमारी खलाएँ, कुछ हमारे हमसाए जो हमारे जीते जी पल भर के अंदर हमारी आंखों से जुदा हो गए। उनको याद करके सोचना कि उनकी जगह मौत मेरी भी तो हो सकती है और अचानक हो सकती है। ऐसे ऐसे हादसात, ऐसे ऐसे वाकयात। एक भाई से मिला, कहने लगा मुझे मौत बड़ी याद रहती है। मैंने उससे पूछा आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपको मौत याद रहती है, क्यों याद रहती है, कैसे याद रहती है? कहने लगा मेरा एक दोस्त मुझे मिलने आया था, ईद के बाद ईद मिलन के तौर पे हम जमा हुए, मैंने उसको खाना पेश किया, 3 चपातियां सामने रखी, एक चपाती उसने खाई, दूसरी के चंद नवाले उसने मुंह के अंदर डाले। कहने लगा मुझे यहां तकलीफ होती है। उसके आखिरी अल्फाज थे मेरी आंखों के सामने हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गया, इसलिए मुझे मौत बड़ी याद रहती है। उन लोगों को याद करना जो अचानक दुनिया से रुखसत हुए और फिर ये सोचना कि अचानक जाने वालों में मेरा नाम भी शामिल हो सकता है। इसलिए वो अल्फाज हमेशा ज़हन में रखें, इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा व इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबह फ़इन्नका ला तदरी मस्मुका गदा। जब सुबह करो तो ये सोच के शायद शाम नसीब हो के ना, शाम करो तो ये सोच के सुबह का सफेदा नसीब हो के ना, और हमेशा हर रोज जो गुजारो तो ये सोच के कि शायद कल मेरा नाम जिंदों में होगा या मुर्दों में होगा। एक ऐलान ही होना है, आजम मार्केट का फलां ताजिर, फलां जिसका नाम था, अचानक कज़ाए इलाही से वफात पा गए, फलां वक़्त में उसका जनाजा है। बस वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, इससे आप गुनाहों को छोड़ देंगे। उबैद इब्न उमैर का वाक़या बड़ी कसरत के साथ मुझे याद रहता है, जिनको एक औरत ने बुराई की दावत दी थी तो उन्होंने उससे कहा था मैं तेरी दावत को कबूल तो करता, लेकिन मेरे चंद सवालों के जवाब तो दो। कल अगर मेरी लाश कफन बांध के और कफन में लपेट के रखी हुई हो, तख्ते के ऊपर लटाई हो, मेरे दाएं बाएं रिश्तेदार रोते हों और मुझे और तुझे मुलाकात का मौका मिल जाए तो क्या बुराई की दावत दोगी? उसने कहा नहीं। जब मुझे नहलाते होंगे बुराई की दावत दोगी? कहा नहीं। जब कब्र में लटाएंगे बुराई की दावत दोगी? कहा नहीं। मैदान महशर में जब हम कब्रों से खड़े होंगे बुराई की दावत दोगी? कहा नहीं। जब रब के सामने खड़े होंगे और ज़िंदगी का सवाल होगा तो बुराई की दावत दोगे? कहा नहीं। रोती हुई वापस चली गई। भेजने वाले ने पूछा बताओ उबैद को अपनी जाल में फंसा लिया है? कहा नहीं, उसने तो मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया है। तीसरी रुकावट,
جو توبہ کی راہ کے اندر حائل ہوتی ہے کہ بعض دفعہ گناہ کرتے کرتے انسان کو گناہ کے ماحول سے محبت ہی بڑی ہو جاتی ہے. گناہ کی عادت ایسی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے, گناہ کی لذت رگو ریشے کے اندر اس قدر سرایت کر جاتی ہے, گناہ انسان کی زندگی کا اس قدر حصہ بن جاتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی اس کو ادھوری ادھوری محسوس ہوتی ہے, اور اس کے لیے وہ گناہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے دو علاج میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. اس کا پہلا علاج تو یہی ہے کہ آپ محنت کر کے, کوشش کر کے گناہ ہی کو نہ چھوڑیں. اسے کافی نہ سمجھیں کہ رمضان ہے, تاک رات ہے, دعا تو مانگی ہے میں نے, 8 گھنٹے مانگی ہے, آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں, میری توبہ تو قبول ہوگی نا, میں معاف تو ہو گیا ہوں گا, سب گناہ صاف ہو گئے ہوں گے. اسے کافی نہ سمجھیں. یہ شیطان بعض دفعہ انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ اتنا کافی ہے. نہیں, یہ کافی نہیں. اس توبہ پہ قائم رہنا بھی کافی ہے, اور اس قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ توبۃ نصوحا اور خالص توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس گناہ کی طرف واپس مڑ کے نہ دیکھیں, ان دوستوں کو چھوڑ دیں جو اس گناہ کا باعث بنتے ہیں, اس ماحول کو چھوڑ دیں جو ماحول اس گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے, ان ناموں کا تذکرہ چھوڑ دیں جن ناموں سے آپ کے اندر گناہوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے. اپنے موبائل کے اندر سے وہ ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کر دیں اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں جو آپ کے اندر گناہ کے جذبے پیدا کرتا ہے. ان یادوں کو تلخ یادیں سمجھیں جو آپ کو گناہوں کی ماضی اور گناہوں کی زندگی کی طرف واپس لے کے جاتی ہیں. 99 انسانوں کا جو قاتل تھا اس کو عالم دین نے یہی سبق سکھایا تھا, اگر تو واقعتاً سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو جس بستی کے اندر تو آباد ہے اس بستی کو چھوڑ اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا جا. نئی دوستیاں شروع کریں, نمازیوں سے, قرآن پڑھنے والوں سے. اپنے موبائل کا ماحول, اپنے گھر کا ماحول, اپنے اسکول کا ماحول, اپنے کالج کا ماحول, اپنے محلے کا ماحول, اپنی کمپنی کا ماحول, اپنی دوستیوں کا ماحول, اپنی ریڈنگ کا ماحول, اپنی سٹڈی کا ماحول, اپنی بیڈ بک کا ماحول, ہر ایک چیز کا ماحول. اگر آپ واقعتاً توبہ میں سنسیئر ہیں تو جب تک آپ اس کو مکمل چینج نہیں کریں گے ماحول پرانا رہے گا, آنکھوں سے آنسو بہائیں گے, وہ عارضی توبہ ہوگی, ماحول کھینچ کے گناہوں کی دنیا میں آپ کو واپس لے جائے گا. اور یہ سفر کہ میں نے اس ماحول کو چھوڑ کے ایک نئے ماحول کو اختیار کرنا ہے, رمضان میں یہ پورا ماحول آپ کو میسر ہوتا ہے. نوجوان بیٹوں کو, بیٹیوں کو سمجھائیں کہ رمضان والا یہ خوبصورت ماحول, تاک راتوں کی بنیاد پہ دوستی, درس قرآن میں شرکت کی بنیاد پہ دوستی, مسجد اسحاق کے ایک ساتھ نمازی ہونے کی بنیاد پہ دوستی, ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے کی بنیاد پہ دوستیاں, قرآن اور درس قرآن میں شمولیت کی بنیاد پہ دوستیاں, تراویح اور نماز تراویح کے اندر شمولیت کی بنیاد پہ دوستیاں. اس طرح کی دوستیاں فیس بک کے اوپر بھی ڈیولپ کریں, اس طرح کی دوستیاں واٹس ایپ کے گروپوں میں ڈیولپ کریں, اس طرح کی فرینڈز اور اس طرح کے فالوورز اور اس طرح کی لائکنگز اور اس طرح کی ریٹنگز اور اس طرح کا پورا ماحول اپنے گھر کے بیڈ روم سے لے کر سوشل میڈیا کی ایک ایک سائٹ, ایک ایک گروپ اور فیس بک کے ایک ایک اکاؤنٹ تک جب آپ پورا ماحول نہیں بدلیں گے, توبہ کی راہ میں یہ ماحول بہت بڑی رکاوٹ بن کے کھڑا رہے گا. اور آج کے نوجوانوں سے بالخصوص میں کہنا چاہتا ہوں, شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ ماحول تو وہی ہوتا ہے جو دوستی کی جاتی ہے. نہیں, یہ آپ کی آن لائن دوستیاں اور آن لائن فرینڈشپ اور آن لائن شیئرنگز اور آن لائن گروپس, یہ بھی اسی طرح اثر انداز ہوتے ہیں جس طرح زندہ انسانوں کے چلتے پھرتے وجود میرے اور آپ کی سوچ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اگر آپ توبہ کے اندر صادق اور مخلص ہیں تو آپ کو وہ سارے کے سارے ٹیگز اور وہ سارے کے سارے فرینڈز
اور وہ ساری کی ساری دوستیاں کلی طور پر ان کو ریجیکٹ کرنا ہوگا اور مسترد کرنا ہوگا، اور ان کی جگہ پہ نیک لوگوں کی دوستیاں، علماء کو فالو کرنا، علماء کو لائک کرنا، اس طرح فیس بک کے اچھے پیجز کو لائک کرنا، واٹس ایپ کے اچھے گروپس کا ممبر بننا، اچھے دوستوں کے ساتھ چلنا اور پھرنا، ان کے ساتھ سحریاں اور افطاریاں کرنا، ایک طرف برے ماحول کو ترک کر دینا اور دوسری طرف اچھے ماحول کو اختیار کر لینا۔ توبہ کی راہ کے اندر اللہ کے فضل سے یہ دو ایسے قدم ہوتے ہیں کہ انسان ابھی توبہ کے راستے میں بھی 99 انسانوں کا قاتل جا رہا تھا کہ اللہ نے راستے میں مرنے والے کے بھی 99 قتل معاف کر دیے تھے، کہ یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا تو رہا تھا نا، پہنچا نہیں تھا، ابھی ان راہوں میں تھا، ابھی ارادوں میں تھا، ابھی راستوں میں تھا، کہ پھر بھی اللہ رب العزت نے اس کا استقبال کیا تھا۔ تو گناہ کے اوپر انسان کو چلانے والی چیز اور توبہ کی راہ کے اندر رکاوٹ بننے والی ایک بہت بڑی چیز جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا تھا، اس کا علاج بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ ایک آخری رکاوٹ، اس کو گزارش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، جو توبہ کی راہ میں بنتی ہے، وہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل ہے۔ بات سچی ہے لیکن اس کے پیچھے نیت بری ہے، بات کہنے کا مقصد برا ہوتا ہے۔ وہ ہے یہ کہنا کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں۔ یاد رکھیے یہ تو سچا کلمہ ہے اور سچا ترین کلمہ ہے، اس سے بڑا غفور الرحیم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ارحم الراحمین کون ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کلمے کو بعض دفعہ فرشتے انسان کے ذہن میں لے کے آتے ہیں اور بعض دفعہ شیطان انسان کے ذہن میں لاتا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی نشانی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جب آپ کہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت کو سمیٹا جائے وہ غفور الرحیم ہے، مسجد میں آیا جائے وہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو چھوڑا جائے وہ غفور الرحیم ہے، میری 40 سال کی کرتوتوں کو اگر میں چھوڑ دوں گا تو معاف کر دے گا، تو یہ خیر کا کلمہ ہے، مقصد بھی خیر کا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، زنا جاری رکھو وہ غفور الرحیم ہے، سود کھاتے ہی رہو وہ غفور الرحیم ہے، چغلیاں کرتے ہی رہو وہ غفور الرحیم ہے، کرپشن پہ کرپشن کے ریکارڈ نئے رقم کرتے رہو وہ غفور الرحیم ہے، دھوکے بازیاں کرتے ہی رہو وہ غفور الرحیم ہے، نمازوں کو چھوڑتے ہی رہو وہ غفور الرحیم ہے، روزے کی کوئی فکر نہ کرو وہ غفور الرحیم ہے، رمضان کی حرمتوں کو پامال کر دو تو یہ سمجھنا کہ شیطان آپ کے ذہن میں توبہ سے آپ کو دور کرنے کے لیے یہ سچا کلمہ غلط مقصد کے لیے استعمال کروا رہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میری رحمت سے امیدیں مت توڑنا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، میری طرف واپس تو آؤ نا، میری طرف واپس تو آؤ۔ آپ اگر چوری پہ قائم ہیں، زنا پہ قائم ہیں، ترک نماز پہ قائم ہیں، جوا بازی پہ قائم ہیں، سود خوری پہ قائم ہیں، حرام خوری پہ قائم ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو آپ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ شیطان کی باہوں میں کھیلتے ہوئے اور اس کی گود میں بیٹھ کے اللہ کی طرف منہ کر کے ہنس ہنس کے اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن میں شیطان کے ہاتھوں میں کھیلوں گا، دوستیاں میری اس کے ساتھ پکی ہیں، غفور الرحیم تو ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میری طرف آ تو جا، میں تیرے انتظار میں ہوں، واپس تو آ، معافی تو مانگ، پلٹ کے دیکھ تو صحیح، میری طرف چل کے آ تو صحیح،
آپ ہیں کہ نہیں میں گود شیطان کی اختیار کروں گا، باہیں اس کی رکھوں گا، انگلیاں اس کی پکڑوں گا، راستے اسی پہ چلوں گا، لیکن تو غفور الرحیم ہے۔ تو یہ شیطانی چال ہوتی ہے جو اس سچے کلمے کے بہانے انسان کو غلط راہوں پہ لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو صدق کے دل سے اس رمضان میں اپنے حضور توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔